دیکھیے، ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں بعض بے بنیاد باتیں مشہور ہو جایا کرتی ہیں، شہرت حاصل ہو جایا کرتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں چل پڑتی ہیں، اور پھر یہ بے بنیاد چیزیں اور بے بنیاد باتیں جو توہمات کے قبیل سے تعلق رکھتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے عقائد تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ انہیں ایسا سمجھنے لگتے ہیں، اتنے پختگی کے ساتھ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں جیسے انسان کسی چیز پر پختہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو۔ بہت ساری رسمیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں، بہت ساری باطل چیزیں اور بے بنیاد باتیں ہر دور میں رائج ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے لوگوں میں بعض باتیں مشہور تھیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ایک شخص یا جانور بیمار ہو تو دوسرا بھی بیمار ہو جائے گا، ایک کی بیماری سے دوسرا بھی بیمار ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص کو بیماری لگی تو دوسرے کو بیماری لگ جائے گی، پھر تیسرے کو بیماری لگ جائے گی۔ جانوروں کے ریوڑ میں ایک جانور بیمار ہوا تو دوسرا بیمار ہوگا، پھر تیسرا بیمار ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ اس پر بڑا پختہ یقین رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی تو آپ نے اپنی امت کو درست کرنے کے لیے اور اس وہم سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا لا عدویٰ، نہیں ایسا نہیں ہے، بیماریاں ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ایک فرد یا جانور دوسرے کو بیمار نہیں کرتا، بلکہ بیماری تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو کوئی بیمار ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے بڑی بڑی وبائیں پھیلتی ہیں، اس وبا سے جس کی موت اللہ نے لکھی ہے وہ مرتا ہے، اور جس کی موت اللہ نے نہیں لکھی وہ نہیں مرتا۔ جس بستی میں طاعون پھیل جاتا ہے وہاں آخر وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو ان طاعون زدہ لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور مرنے والوں کے جنازوں کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، کاندھوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں، قبروں میں اتار رہے ہیں، سارے کام وہی کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر کسی کی موت نہیں لکھی تو وہ مرتا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ایمان کو بچانے کے لیے، انہیں ایمان پر پختگی دلانے کے لیے، استقامت کا سبق دینے کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی، یاد رکھنا کوئی کسی دوسرے کو بیمار نہیں کر سکتا، یہ بیماری ہو یا موت ہو یا مصیبت ہو یا پریشانی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دیں، جسے چاہے بیمار کریں، جسے چاہے روزی کشادہ دیں، جسے چاہے روزی تنگ دیں، جسے زندگی دیں اور جسے چاہے موت دیں۔ یہ سب چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو کچھ اور ہی دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے، اس سے خارش دوسرے کو لگتی ہے، پھر تیسرے کو لگتی ہے، پھر چوتھے کو لگتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی سارا ریوڑ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سے دوسرا بیمار نہیں ہوتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک سے سارا ریوڑ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی شان یہ ہے آپ کی بات مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے کو کون بیمار کرتا ہے؟ پہلے کو بیماری کس اونٹ سے لگی ہے؟ ظاہری سی بات ہے پہلے کو بیمار اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے بھائی کسی بیماری کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اسے نزلہ ہے مجھے بھی ہو جائے گا، اسے نزلہ ہے مجھے بھی ہو جائے گا۔
اور اس جانور کو نزلہ ہے یا زکام ہے اس سے انسانوں میں آ جائے گا. نہ بھائی نہ، جو چیز اللہ نے جس کے لیے لکھی ہے وہ بیماری اس تک پہنچ کر رہے گی، چاہے وہ کتنی حفاظتی دیواروں اور حصاروں کے اندر کیوں نہ ہو. جو بیماری آنی ہے وہ آ کر رہے گی، جو مصیبت پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکے گا، آپ تک پہنچنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے وہ طے شدہ ہے. کان امر اللہ قدرا مقدورا، کان امر اللہ مفعولا. جو اللہ فیصلہ فرما دیں وہ ہوگا نہیں، سمجھو ہو چکا ہے، اب وہ ہو چکا ہے. تو اس لیے آپ نے پہلی بات کی تردید فرما دی. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ہر مرض دوسرے کو لگتا تو پھر سب سے پہلے تو طبیب اور ڈاکٹر دنیا سے ختم ہو جاتے، نرسیں ختم ہو جاتی، طبی عملہ ختم ہو جاتا، اور کوئی کسی کا علاج کرنے پر تیار اور آمادہ نہ ہوتا. کہتے بھئی علاج کرنا مرنا ہے کیا ہم نے؟ اب یہ طاعون کا مریض آیا ہے، یہ کوڑ کا مریض آیا ہے، یہ جزامی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ہم نے اس کے علاج میں ہاتھ ڈالا ہماری موت نہ ہو جائے. کبھی آپ نے کسی طبیب سے سنا ہے؟ نہیں. وہ اس کی نبض بھی دیکھتا ہے، اس کے زخموں کو بھی صاف کرتا ہے، مرہم پٹی بھی کرتا ہے، علاج معالجہ بھی کرتا ہے، سارے کام انجام دیتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ موذی مرض ہے، اگر یہ سب کو لگنے والی چیز ہوتی تو سب سے پہلے طبیب کو لگتی.